السلام علیکم اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 8 نیوٹریشن اور کمپوننٹس آف فوڈ. لاسٹ ٹائم ہم اس کو سٹارٹ کیا ہوا تھا. تو کمپوننٹس آف فوڈ میں کاربوہائیڈریٹس کا ٹاپک ہم پڑھ چکے ہیں. تو نیکسٹ آج ہم سٹارٹ کریں گے لپڈس کا. تو لپڈس جو ہیں یہ بیسکلی فیٹی ایسڈ سے مل کر بنے ہوتے ہیں، جو کہ فیٹی ایسڈ سے آگے گلیسرول کے ساتھ بانڈ بنا کے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور فیٹی ایسڈس آگے دو طرح کے ہو سکتے ہیں، سیچوریٹڈ بھی اور انسیچوریٹڈ بھی. سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس کیا ہوتے ہیں کہ جس میں سارے کے سارے جو کاربن ایٹم ہیں وہ ہائیڈروجن ایٹمس کے ساتھ بانڈ بنا کے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس ایسے ہوتے ہیں جس میں جو کاربن ایٹم موجود ہیں وہ کاربن کے ساتھ ڈبل بانڈ ہوتا ہے اور سارے ہائیڈروجن ایٹم کے ساتھ سنگل بانڈ نہیں ہوتا. تو اس میں دونوں کی جو موجودگی ہے روم ٹمپریچر کے اوپر وہ ڈیفرنٹ ہے. یعنی جو سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس ہیں روم ٹمپریچر پر ان کی جو پریزنس ہے کسی اور فارم میں ہوتی ہے، اور جو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہیں ان کی روم ٹمپریچر کے اوپر جو پریزنس ہے وہ کسی اور فارم میں ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہیں ان کی روم ٹمپریچر کے اوپر جو فارم ہے وہ سالڈ ہوتی ہے، ٹھوس فارم میں پائے جاتے ہیں. اور جبکہ جو روم ٹمپریچر کے اوپر جو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں یہ لکوڈ فارم میں پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر مکھن جو ہے اس میں 70% سیچوریٹڈ ہوتے ہیں فیٹی ایسڈس اور 30% جو ہیں انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس ہوتے ہیں. جبکہ جو سورج مکھی کے بیجوں سے تیل نکالا جاتا ہے اس کے اندر 75% انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس ہوتے ہیں، اس لیے یہ لکوڈ فارم میں پایا جاتا ہے. اور اس کے جو ذرائع ہیں جس سے ہم اس کو حاصل کرتے ہیں اس میں دودھ شامل ہے، مکھن شامل ہے، چیز شامل ہے، اور انڈے شامل ہیں، چھوٹا گوشت شامل ہے یعنی بکری کا گوشت شامل ہے، فش، مچھلی اور سرسوں کے بیج، کوکونٹ، ناریل اور خشک میوہ جات وغیرہ وغیرہ، ان سے ہم یہ حاصل کرتے ہیں. تو لپڈ کا ٹاپک بس اتنا ہی ہے جس میں کہ ہم نے یہ کیا ہوتے ہیں، کسی سے بنے ہوتے ہیں، کتنی اقسام کے ہوتے ہیں، اور روم ٹمپریچر کے اوپر ان کی فارم کیا ہوتی ہے اور یہ ہم حاصل کیسے کرتے ہیں. تو یہ 3-4 کوشچن اس میں بننے والے ہیں. تو چونکہ پہلے سے کوشچن نہیں بنے ہوئے تو اس کے کوشچن آپ بنا لیں. سب سے پہلے لپڈس میں یہ پہلی لائن پر یہاں پر ایک کوشچن بنا لیں کہ واٹ از دا کمپوزیشن آف لپڈس. تو دا لپڈس پریزنٹ فوڈ آر کمپوز آف فیٹی ایسڈس بانڈیڈ ٹو گلیسرول. یہاں تک اس کا کوشچن ہو جائے گا. اس کے بعد ڈفرینشیٹ بٹوین سیچوریٹڈ اینڈ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس، اس کا کوشچن بنا لیں. ایک ہی یا الگ الگ بنا لیں دونوں کا. ڈیفائن سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس اینڈ ڈیفائن انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس. اگر ڈفرینشیٹ کا بناتے ہیں تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آنسر لگانے کے بعد آگے وائل لگائیں، اس کے بعد انسیچوریٹ کا سٹارٹ کریں اور یہاں سے لے کر ایٹم تک، یہ ان دونوں کا جواب ہوگا. اس کے بعد اس کے ذرائع ہیں جس کے واٹ آر دی امپورٹنٹ سورسز آف لپڈس، یہ آخری لائن کے اوپر یہ کوشچن بنا کے. تو یہ امپورٹنٹ سورسز آف لپڈس انکلوڈ یہاں سے لے کر فروٹس ایٹسٹرا، یہاں تک یہ 3-4 جو کوشچن اس میں سے لگا لیں. نیکسٹ ٹاپک آپ کا پروٹین کا ہے. پروٹین جو ہے بیسیکلی امائنو ایسڈ سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور سائٹوپلازم، میمبرینز اور آرگینلز کا ایک لازمی جزو ہوتے ہیں. پروٹین پٹھوں کی لیگامنٹس اینڈ ٹینڈن سے 2 ٹیشوز کے نیم ہیں، ان کا بھی یہ بنیادی جزو ہوتے ہیں. سو بیسیکلی ان کا کام نشو و نما میں اہم کردار ادا کرنا ہے. اور اس سے ہم کو 1 گرام کے پروٹین سے 4 کلو کیلوریز کی انرجی جو ہے وہ ملتی ہے. خوراک کے ذریعے جو اس کے ذرائع ہیں جن سے ہم کو ملتا ہے خوراک میں، یعنی جو چیزیں ہم کھاتے ہیں اور کن کن چیزوں میں یہ پروٹین پائی جاتی ہے، اس میں گوشت شامل ہے، انڈے شامل ہیں، اناج شامل ہے، پھلیاں شامل ہیں، دودھ سے بنی ہوئی اشیاء جس میں مثال کے طور پر دودھ بذات خود بھی اور اس کے علاوہ پنیر، یہ ذرائع ہیں اس پروٹین کے. تو اس میں بیسیکلی یہ 3-4 چیزیں یاد رکھنے والی ہیں. پروٹین مل کر کسی چیز سے بنا ہے، اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے باڈی کے اندر، بیسیکلی یہ کہ نشو و نما کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ، اور اسے یہ کہ انرجی ذریعہ بھی ہے، یعنی 1 گرام سے 4 کلو کیلوریز کی انرجی ہم کو ملتی ہے. اور اس کے ذرائع کون کون سے ہیں. تو جس طرح سے آپ نے یہ اوپر کوشچن بنائے ہیں اس کے لپڈس کے، تو اس طرح سے پروٹین کے بھی بنا لیں. واٹ از دا کمپوزیشن آف پروٹین. پروٹین کس چیز سے مل کر بنی ہے؟ پروٹینز آر کمپوزڈ آف امائنو ایسڈس. یہ اس کا جواب ہوگا، اس کے اوپر اس کی کمپوزیشن لگا لیں. اور اس کے بعد سورسز لگا لیں اس کا، بلکہ اس سے پہلے فنکشن. واٹ از دا فنکشن آف پروٹینز. وی یوز پروٹینز فار گروتھ. یہ اس کا فنکشن ہو جائے گا کہ پروٹین کا فنکشن کیا ہے باڈی کے اندر. اس کے بعد اس کے سورسز لگا لیں. واٹ آر دی امپورٹنٹ سورسز آف پروٹین. پروٹین ہے پروٹین. تو یہاں پر کوشچن بنا کے تو یہاں آخری لائن سے ڈائٹری سورسز آف پروٹینز آر میٹ، ایگز، گرینز تو اینڈ چیز تک. تو یہ 2 ٹاپک آپ کے مکمل ہوئے.
تو آگے منرل رہ گیا جس کو بھی مکمل کر لیں. اگلا ہمارا آخری اس کا ٹاپک ہے جی منرلز کا. تو منرلز اور ان آرگینک ایلیمنٹس جو کہ زمین میں بنتے ہیں یہ، یا جن کا آغاز بننے کا جو سٹارٹ ہے وہ زمین ہوتی ہے، اور یہ انسانی جسم اس کو نہیں بنا سکتا، اور یہ انسانی جسم کے اندر بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں جس سے کہ صحت ہماری برقرار رہتی ہے. اور ہماری خوراک میں جو منرلز موجود ہیں اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ پلانٹس اور پانی کے ذریعے سے ہم کو مل جاتا ہے، اور کچھ حصہ ہمیں بالواسطہ کسی اور ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ اینیمل فوڈ، یعنی ہم نے گوشت وغیرہ کھایا، اور کسی جانور کا مرغی ہو سکتی ہے، اس میں چھوٹا اور بڑا گوشت ہو سکتا ہے، تو ان کے ذریعے سے ہم کو بالواسطہ طریقے سے بھی یہ منرلز مل سکتے ہیں. منرلز کی آگے دو ٹائپس ہوتی ہیں، میجر منرلز اور ٹریس منرلز. میجر منرلز ان کو کہتے ہیں جو کہ پر ڈے، ایک دن کے لحاظ سے ہمیں ہماری جسم کو 100 ملی گرام یا اس سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے منرلز کو میجر منرلز کہتے ہیں. اور دوسری ٹائپ ہوتی ہے منرلز کی ٹریس منرلز. تو یہ ایسے منرلز ہوتے ہیں جس کی ہمیں ایک دن کے حساب سے یومیہ 100 ملی گرام سے کم مقدار میں جسم کو ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں تک منرلز کا چھوٹا سا ہی اس کا فنکشن ہے، جس میں اس میں کہ یہ ہماری ہیلتھ کے لیے ضروری بھی ہے. اس کی آگے دو ٹائپس ہوتی ہیں، میجر منرلز اور ٹریس منرلز. باقی اس میں اس کے ذرائع نہیں لکھے اس کے آگے ٹیبل میں، اس کے مزید سوڈیم پوٹاشیم کلورائڈ اس کے ڈفرنٹ فنکشن لکھے ہوئے، اس کو ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے. فی الحال آپ منرلز تک جو کوشچن بنتے ہیں اس میں آپ لگا لیں. اس کا تو فنکشن ایک لگا لیں، واٹ از دا فنکشن آف منرلز کا، تو اس لائن کے اوپر ہی بنا لیں اس کا، یہاں سے اس کا جواب سٹارٹ کر لیں. دے پلے امپورٹنٹ رولز ان ویریس باڈی فنکشنز اینڈ آر نیسیسری ٹو مینٹین ہیلتھ. ٹھیک ہے جی، اور یہاں تک ایک ہو گیا. اس کے بعد یہاں اس کے اوپر کوشچن بنانا، ڈفرینشیٹ بٹوین میجر منرلز اینڈ ٹریس منرلز. تو یہاں پر میجر منرل سے سٹارٹ کر کے تو یہاں پر ڈے تک یہ اس کے دو کوشچن بنتے ہیں اس منرلز میں سے. تو یہ آپ کے کمپوننٹس آف فوڈ جو ہیں یہ سارے آج مکمل ہوئے. تو ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں سلیبس کے لحاظ سے جو اگلا ٹاپک ہوا اس کے ساتھ.